کہتا ہے اپنے بچوں کو پیار سے ہم کسی دوسرے نام سے بلا سکتے ہیں، یعنی اس کو بلا کتا کہہ سکتے ہیں، دوسرے نام سے کیا مراد ہے؟ کوئی وضاحت تو کرو نا. لوگ پیار سے کہتے ہیں نا بلو، بلا، بلی، چڑیا. تمہاری مرضی، جو کہو نام بگاڑ کے، کیونکہ جو اللہ نے نام رکھا ہے اسی سے پکارو. پیار یہ اچھا پیار ہے کہ ان کا نام بھی بدل ڈالو، انسانوں سے نکال کے ان کو حیوان بنا دو. حضرت حضالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف فرما تھے. بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے اور ولی من اولیاء اللہ بھی تھے. تو اس نے سوال پوچھا، اس نے تقریر سے پہلے تعارف کرایا کہ شیر سرحد اور مجاہد ملت اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے. اب آپ سے خطاب فرمائیں گے. تو حضرت نے جب تقریر شروع کی فرمایا کہ بھائی جس بندے نے میرا تعارف کرایا ہے پتہ نہیں میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے مجھے انسانوں سے حیوان بنا دیا، شیر سرحد بنا دیا. یعنی میں بندہ تو نہ رہا نا، شیر بن گیا. دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ مجاہد ملت ہے. میں نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری تو میں مجاہد ملت کہاں سے بن گیا؟ اتنا بڑا جھوٹ ہے، وہ بھی میرے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے. وہ لوگ تو ان چیزوں سے احتراز کرتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسے لقب دے جو زیب نہ دیتے ہوں. آج کل تو لوگ خیر شوق سے رکھتے ہیں. کسی کے نام سے زندگی پر فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے جی نام بڑا بھارا ہے. ابو جہل کو تو بھارا نہیں لگا بدبخت کو، نہ ابھی لہب کو بھارا لگا، نہ فرعون کو بھارا لگا، نہ حامان و قارون کو بھارا. بھارا تمہیں لگتا ہے؟ بعض لوگوں نے ایک وہاں میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح تو یہ بیچارہ پھنسے اور روٹی کما کھائے مچندر. کہتے ہیں جی کہ بچوں کو فرما بردار اور نیک بنانے کے لیے قرآن میں دعا ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ہر نماز کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کرو. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اسی طرح دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعائیں جو ہیں قرآن میں یہ اکثیر اعظم ہیں. زمین کے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ گھر باعث برکت ہو یا نحوست ہو. ہاں ایک روایت میں ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک عورت ہے، ایک گھر ہے. ان میں برکت بھی ہو سکتی ہے، نحوست بھی ہو سکتی ہے. میرے والدین کا گھر جو ہے بالکل قریب ہے، لیکن میرا خاوند مجھے 15 دن کے بعد جانے کی اجازت دیتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹی، آپ کو خاوند کے کہنے پہ چلنا ہے، قریب دور کی بات نہیں ہے. خاوند کے حکم پہ آپ پابند رہیں تو یا پھر آہستہ 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 اسے قائل کریں کہ بھی ماں باپ کے ملنے میں کیا حرج ہے، یا پھر ماں باپ سے کہیں کہ وہ تمہیں روز ملنے کے لیے آ جایا کریں. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہے گا جاؤ تم بھی جایا کرو، کوئی حل جان چھوڑو. اب یہ تو اور سارے گھر والے آگے بیٹھ کے کھانا کھلاؤ. ماں باپ کو سمجھا دو، کہو پھر ہر دوسرے دن تم بھی ساری فیملی لے کے آ جایا کرو. اور یہ بھی کہا کرو کہ ہم کھانا اپنے داماد کے گھر میں کھائیں گے، ہمارا داماد بہت اچھا آدمی ہے. جب 2 دفعہ 3 دفعہ مار پڑے گی وہ کہے گا بہتر ہے کہ بیوی چلی جائے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بنیا، ہندو بنیا، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں اپنے گھر کی بچت کیسے کروں. اس نے بیوی سے کہا کہ رانی بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد آؤں گا. اور نے کہا ٹھیک ہے. اس نے یہ کیا کہ روزانہ کسی دوست کے گھر پہنچ جاتا. بھائی بڑا دل کر رہا تھا آپ کو ملنے کے لیے. وہ کھانا بھی وہیں کھاتا دن رات کا، رات گزارتا، دوسرے دن پھر کسی اور دوست کے پاس پہنچ جاتا.
اسی طرح 7 دن گزارے اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ دیکھو کم از کم 7 دن کا خرچہ تو میں نے بچا لیا نا۔ جب میں گھر میں نہیں تھا تو کھانا بھی نہیں پکانا، وہی پکے گا جو بیوی کھائے گی۔ اب یہ گھر پہنچا اور تھوڑی دیر گزری کے 7 مہمان آ گئے۔ بیوی کو کہنے لگا کہ گویا میں گھر میں ہی رہا نا، باہر تو گیا ہی نہیں نا، میں نے جو 7 دن بچت کی تھی 7 کٹھے آ گئے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے خاوند کی بات کا انکار نہ کرو، انکار سے ضد بنتی ہے۔ پیار سے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو دوسرا نسخہ آسان یہی ہے کہ والدین کو بلا لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں 2-3 دن کے بعد خود اجازت دے گا۔ ہمارے گھر میں اکثر بیماری ہے، ایک بیمار ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسرا بیمار، سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھیں اور پانی پہ خود دم کرتے رہیں، اس کے بعد سب کو پلائیں، گھر میں بھی چھڑکیں، انشاءاللہ بیماریاں نکل جائیں گی۔ میرے ساتھ بیوی اور بہن بھی ہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی، اللہ سے دعا کر اللہ دونوں کو ہدایت دے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ جب ٹھنڈا ہو جاتا پھر دیتے ہو تو عجیب بات۔ دعا کرو اللہ، ہر گھر میں آج جھگڑے، ماں کی اب بیٹیوں سے نہیں بنتی، بیٹیوں کی ماں سے نہیں بنتی، بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی، اسی طرح ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے، انا للہ و انا الیہ۔ اصل کیا ہے؟ یہ ہماری بد عملی کی سزا۔ آج آپ گھر میں قرآن، نماز، تلاوت شروع کر دیں، کچھ نہ کہیں کسی سے، شیطان بھاگ جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں آپ کہ قرآن تو پورا برکت سے بھرا ہوا ہے، لیکن خاص رزق کے حلال کے لیے، مال میں برکت کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، یعنی ہر رات سونے سے پہلے، اب مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد، تو جو سورۃ واقعہ حضور نے فرمایا پڑھیں گے اللہ ان کو فاقہ نہیں دے۔ اسی طرح آثار صحابہ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، سلام کیا اور پوچھا کہ ماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے فرمایا ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے۔ فرمایا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا رحمت ربی، میں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ تو اب حضرت عثمان نے فرمایا افلا نرسل الیک طبیبا، میں مدینہ منورہ سے اپنا شاہی طبیب بھیجوں تیرے پاس؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ان الطبیب قد رآنی، طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا طبیب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب کہتے افعل ما اشاء، میں جو چاہوں گا کروں گا، یعنی طبیب اللہ کی ذات ہے، اصل تو شفا دینے والے وہ ہیں۔ چونکہ تھوڑے سے ناراض بھی تھے حضرت عبداللہ مسعود، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں اب اللہ کا شکر ہے بیت المال میں بہت کچھ ہے، میں آپ کے لیے کچھ رقم بھیج دوں ہدیہ۔ انہوں نے فرمایا حضرت جب میں تندرست تھا تو تم نے کبھی نہیں بھیجا، اب موت کے کنارے میں پیسوں کو کیا کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تمہاری لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے کام آئیں گے پیسے۔ فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرائی ہوئی ہے، ان کو فاقہ نہیں ہوگا کبھی، تمہارے پاس پیسے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ ہر مسلمان، مرد ہے عورت ہے، وہ پڑھا کرے، یاد نہیں ہے تو قرآن کھول کے پڑھ لیں۔ اور رزق کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار، کہ جتنا ہو سکے استغفار کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے
کہ جب اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب سے معافی مانگتے ہو، استغفار کرتے ہو، یمددکم باموال و بنین، میں تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا، اولاد بھی بڑھا دوں گا۔